آپ کا شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور موقع دیا کہ آپ کے توسط سے اس وقت جو پاکستان کی داخلی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں، اور جس طرح سے ہم حالات کو سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، اور آئندہ کے حوالے سے بھی جو اقدامات ہم کرنے جا رہے ہیں امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے اور بھائی چارے کے رواج کے لیے، یونٹی کے رواج کے لیے، اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں۔ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان کے ذاکری نظام اور خطبہ تقریباً 10-15 دن پہلے تقریباً ہم ملے، اکٹھے بیٹھے تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ان کے نمائندہ شخصیات تشریف لائیں گی، چونکہ مجالس ہیں، ہر روز 4-4 5-5 جگہ مجالس پڑھتے ہیں، مصروفیات ہیں، تو کچھ نمائندہ حضرات تشریف لائیں گے اور ہم مل کر جو اس میں ہماری بات چیت ہوئی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنا موقف بیان کریں گے اور ایک پریس کانفرنس کی شکل میں یہاں پر بیٹھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر 90 کی دہائی کی طرف یا 80 کی دہائی کی طرف دوبارہ لے جایا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان نیچرل اقدامات سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کسی کا پاکستان کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے، 2-3 بندے زخمی ہو گئے ہیں، کوئی مکان گر گیا ہے، تو اسی کے سے میچ کرتا ہوا متناسب جواب دیا جائے گا، جنگ نہیں شروع کر دی جائے گی۔ ایک طرف ہمارے تمام جید علماء، مراجع اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مسلمہ مقدسات کی توہین حرام اور جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اور کہیں اگر 1-2 بندے ایسی گفتگو کر دیتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے جو ایلڈرز ہیں، علماء، وہ یہ کہیں بھئی یہ 1-2 بندوں کی غلطی اور قصور ہے، یہ پورے مسلک کا اور پورے مکتب کا، پورے مذہب کا جرم نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ تمام علماء، بزرگان دین جو بات کہتے ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پھر اس ملک کے اندر دوبارہ سے نفرت پھیلانا شروع ہو جاتا ہے، وہی تکفیر شروع ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام اس کا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ لیڈ کرتے ہیں اس کو، اور اس میں ایسے عنصر شامل ہو جاتے ہیں جو متشدد ہیں، تکفیری ہیں، انتہاپسند ہیں، جو دوسروں کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور ملک کی فضا کو خراب کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ ٹھیک کرنے پہ وقت لگتا ہے اور خراب کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ ایک گھر بنانا چاہیں نا، ایک وقت لگتا ہے، اگر اس کو گرانا چاہیں تو شاید منٹس لگے گی اور برباد ہو جائے گا۔ کتنی محنت اور ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ملک میں ایک بہتر فضا بنائی گئی تھی، پیام پاکستان ایک قومی ڈاکومنٹ کی شکل میں سامنے آیا تھا، ہر چیز کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل بیت کیا ایک بندے کی غلطی کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کے قاتل کو بھی رحمت اللہ علیہ کہا جائے، اہل بیت رسول کی بھی توہین کی جائے مظاہروں کے اندر؟ یہ ان لوگوں کو سپیس دی گئی ہے جو متشدد تھے، جو انتہا پسند تھے، ان کو گراؤنڈ مل گئی ہے، وہ جی نفرتوں کے ماحول میں سکتے ہیں، وہ سانس ہی نفرتوں کے ماحول میں لے سکتے ہیں۔ محبت کی فضا ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ان کو موقع ملا اور انہوں نے پھر وہی زہر اگلنا شروع کیا۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں اہل تشیع علماء نے، خطباء نے، واعظین، ذاکرین نے جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے صبر و تحمل سے کام لیا، اپنے لوگوں سے کہا صبر و تحمل کرنا ہے۔ ہم اہل بیت رسول کے خلاف بھی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا یہ فلاں مسلک کی بات ہے، ہم کہتے ہیں خاص بندہ یہ کام کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے، کبھی کسی مسلک کے خلاف اٹھ کر تحریک نہیں شروع کی۔
ہم نے ہزاروں جنازے اٹھائے ہیں، کبھی کسی مسلک کو بلیم نہیں کیا، کہا یہ دہشت گردوں کا کام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کاش لوگ عقل اور سمجھداری سے کام لیتے، کاش ہمیں احساس ہوتا کہ ہم اپنے وطن کو کس مشکل کا شکار کر رہے ہیں اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور تمام کے تمام جو آگاہ لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، بابصیرت لوگ ہیں، وہ واقعی بے چین اور پریشان ہے اس فضا سے۔ ہمارے ملک سے باہر میسج کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کے دشمن کتنے خوش ہیں اور کیسے کیسے ویڈیو کلپ بنا کر ڈال رہے ہیں۔ لہذا نتائج سے پتہ چلتا ہے کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ ملک کے اندر بربادی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، نفرتوں کا ماحول۔ ان حالات میں ہم آج پھر آپ کے توسط سے کہتے ہیں، تمام شیعہ سنی بھائیوں سے کہتے ہیں، اپنے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء، بزرگان، صاحبان قلم، لکھنے والے، بولنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان شیعہ سنی نے مل کے بنایا تھا، اور ہم اکٹھے رہیں گے تو یہ آگے بڑھے گا اور بچے گا۔ اور دشمن ہمارے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتا ہے۔ آئیں ہم مل کر ان نفرتوں کا مقابلہ کریں اور یونٹی کی طرف جائیں۔ یونٹی کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، ہم نا امید نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اور زیادہ مضبوط ارادے اور ہمت کے ساتھ یونٹی اور وحدت کا سب پرچم اٹھا کر آگے بڑھیں گے اور دشمن کو ناکام بنائیں گے۔ ان حالات میں ہم جو یہاں پر ذاکرین، بزرگ ذاکرین ہیں، ان کے نمائندے ہیں، یہاں موجود ہیں، بعض شخصیات بھی ہیں، تو یہ ایک اعلامیہ ہے جو پاکستان کے امن و امان کے حوالے سے ہے، یہ لائحہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا، عمل کروایا بھی جائے گا، اور حالات کو بہتر بنانے میں ہم رول پلے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کو پڑھا جائے، میں پھر آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں تمام اہل تشیع، شیعہ سنی جوانوں سے جو سوشل میڈیا پہ بھی لکھتے ہیں، محبت اور وحدت کے علاوہ کچھ نہ لکھیں، نفرتوں کے خلاف لکھیں، کسی کو مطعون نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کوئی بد اخلاقی نہ کرے۔ ہمارا وطن مشکلات میں اس وقت، دشمن ہمارے وطن کو کمزور کر کے کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، اسے پیرالائز کرنا چاہتا ہے۔ وہ مذہب کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ مذہبی لوگ لڑتے ہیں آپس میں، مذہبی لوگ الجھتے ہیں آپس میں، مذہبی لوگ سیولائزڈ نہیں ہے، کلچرڈ نہیں ہے، ان کلچرڈ ہے، غیر مہذب ہیں۔ وہ مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دشمن مذہب کو بدنام کرنا، ہم کیوں کھلونا بنے کسی کے ہاتھ میں؟ لہٰذا میں پھر یہ آپ کے توسط سے تمام لوگوں سے، بولنے والے، لکھنے والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے جو نفرتوں کو پھیلاتے ہیں اور مسائل کھڑے کرتے ہیں اور دشمن کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ آج ان دنوں میں سے خوبصورت دن ہے، جو دن کسی بھی ملک کے اندر ایک اہم رول پلے کرنے کے لیے قرار پاتے ہیں، کردار کے لیے قرار پاتے ہیں۔ آج نواسہ رسول خدا شہید نینوا امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول پاک علیہ بیت علیہ السلام کے خطبہ، ہم سب مجلسیں پڑھتے ہیں، آغا صاحب مجلس پڑھتے ہیں، ہم خطیب بھی ہیں، خطبہ اور ذاکرین اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا ملک، ہمارا وطن مختلف مشکلات اور بحرانوں کا شکار ہے۔ پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا اور پاکستان حساس حالات سے گزر رہے ہیں، نئے بلاک وجود میں آ رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک بالخصوص پاکستان نئی پوزیشن لے رہا ہے۔ پاکستان کے دشمن اندرونی خلفشار پیدا کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام محب وطن شیعہ و سنی اور بابصیرت لوگ اضطراب اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم دشمن کی سازش کو اپنے اتحاد اور اتفاق کے ذریعے ناکام بنا دیں گے۔ قبلہ اول اور فلسطین میں بسنے والے مظلوم بین الاقوامی اسلام دشمن قوتوں کے دباؤ کا شکار ہیں۔ کشمیر کے عوام 1 سال سے زائد عرصہ سے مودی اسٹیبلشمنٹ اور انڈین آرمی کے محاصرے میں ہیں۔ کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مظلوموں کی پاکستان سے امید ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات سے پریشان ہیں۔ ہم اپنی تقاریر اور خطبوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ قائد اعظم علامہ اقبال کے پاکستان کے بیانیے کو مسخ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف اہل تشیع کو تقسیم در تقسیم اور دوسری طرف اہل سنت میں اندرونی خلفشار پیدا کرنا
اور تیسری طرف اہل تشیع اور اہل سنت کو آپس میں لڑانے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں نواسہ رسول خدا، شہید نینوا امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے ذاکرین اعظام اور خطبہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں کے اصول پر سختی سے کاربند ہیں اور رہیں گے۔ ہم سب ذاکرین اعظام اور خطبہ پوری امت کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے مسلمہ عقائد کے مطابق ہم توحید، عادل، نبوت، امامت، قیامت، نیز مولائے متقیان امام علی اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت تکوینی کے قائل ان کو واسطہ فیض مانتے ہوئے اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ منبر حسینی سے مسلمہ مقدسات اہل سنت کی توہین کو اپنے علماء اور مراجع کے فتویٰ کے مطابق حرام اور ناجائز جانتے ہیں، اور اسی طرح سادات کا احترام، مرکزیت، رہبریت، مرجعیت اور عزاداری سید و شہداء کے احترام کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے گا۔ بالخصوص اس سال چیلم میں امام حسین علیہ السلام کا دن شیعہ سنی وحدت کا دن ہوگا۔ اس سال چیلم میں امام حسین علیہ السلام کا دن شیعہ سنی وحدت کا دن ہوگا، جس سے دشمن کے صبر کے حربے ناکام ہوں گے۔ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام حضرت عباس با وفا کے علم کے سائے میں پاکستانی پرچم بلند کرتے ہوئے چیلم امام حسین میں شریک ہوں گے اور دشمن کو پیغام دیں گے کہ ہم سب مسلمان اور پاکستانی ایک ہیں۔ ہم شہدائے پاکستان اور شہدائے کشمیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن کا دفاع کرنے والے ہر فرد بشمول افواج پاکستان، پولیس، رینجر، دیگر اداروں کے اہلکاروں سمیت سول اداروں کے اہلکار اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے مظلوم اہل تشیع اور اہل سنت، جنہیں امام بارگاہوں میں، مساجد میں، مزاروں میں، درباروں میں، گلی کوچوں میں، مارکیٹوں میں، اسکولوں میں بموں سے اڑایا گیا، 70,000 کے قریب سے زائد شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ان کے خون سے وفا کریں گے۔ ہم وطن عزیز میں دشمن کی طرف سے نفرت پھیلانے کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، محبت کو رواج دیں گے۔ امام حسین سب کے ہیں، مجالس اعزاء کا ایسا ماحول بنائیں گے کہ سب حسینی اس میں شریک ہو سکیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں عزاداروں، خطبہ اور واعظین کے خلاف ناجائز FIR ختم کی جائیں۔ ہم شیعہ سنی علماء کے ساتھ مل کر وطن عزیز میں بھائی چارے اور باہمی رواداری کی ترویج کریں گے۔ منبر حسینی کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہم ذاکرین اور خطبہ ایک دوسرے کو اچھائی کے کاموں کی تلقین اور نصیحت کریں گے تاکہ منبر حسینی کی اور مجالس کی افادیت برقرار رہے۔ پاکستان میں علماء کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھیں گے تاکہ اگر کہیں مشکل پیش آتی ہے تو اس کا بروقت ازالہ ہو سکے۔ فرقہ واریت پھیلانے کی ہر کوشش کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا راستہ بھی روکیں گے۔ پاکستان میں اہل تشیع کے خلاف حالیہ دنوں کے مظاہروں کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان وطن دشمن اور اسلام دشمن مظاہروں کو روکے۔ شیعہ سنی علماء سے اپیل کرتے ہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، شیعہ سنی علماء سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے تاکہ ملک میں امن و امان کی فضا کو بہتر بنایا جا سکے۔ جو شخص بھی ملک میں فتنہ گری کرے گا یا نفرتیں پھیلائے گا، فرقہ واریت کو ہوا دے گا، اس کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا راستہ بھی روکیں گے۔ اسلام اور واپسی کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے، اصلاح اور واپسی کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جو بھی اپنی اصلاح کرتا ہے، دین اسلام، عزائز سازی اور وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اسے ایک اچھا عمل سمجھتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ نوٹ: معتبر علماء و ذاکرین، ماتمی حضرات، مخادیم، بانیان مجالس، سادات، غیر سادات، مومنین کا یہ نمائندہ اجلاس کسی شیعہ قیادت کی نفی کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے، یہ کسی پارٹی کا پروگرام نہیں ہے، کسی قیادت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عزاداری مظلوم کربلا میں اور وطن کے اندر پھیلائی جانے والی نفرتوں کو مٹانے اور عزاداری مظلوم کربلا میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔
परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हम सब को मोहम्मद व आले मोहम्मद की मार्फत अता करे और उनके सदक़े में हमें इन अकामों को अमली शक्ल देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आपने अपने इस्लामी में कहा है कि फिरका वारियत के लिए जो भी बात करेगा हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन बज़ाहिर जिस वजह से ये मसला हुआ है उस शख्स की तो आपने अभी तक मजम्मत क्यों नहीं की? उसके लिए बाकायदा उलमा ने भी की, अभी भी हम करते हैं। जो भी एक नहीं, एक के अलावा अगर 10 ने भी किसी ने भी की है, ये देखिए और हमारे उलमा और मराजे का फतवा है कि तौहीन हराम है। वो हराम का इर्तिकाब किया जिसने तौहीन की है, वो काबिल मजम्मत है। देखिए ये एक, फिर मैं कहता हूँ, एक बंदे की गलती है, पूरी शिया कौम के खिलाफ, मसलक के खिलाफ, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की अकल है? ये मुल्क को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब है ये प्लान्ड काम हुआ है। इस मुल्क के अंदर फिरका वारिद की फजा को बनाया गया है और एक आदमी ने उनको बहाना दे दिया है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। भाई साहब ये बताइएगा कि चंद दिन पहले यहाँ पे एक मुजाहरा हुआ पार्लियामेंट हाउस के सामने, शाराए दस्तूर के सामने दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई गईं, एक मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ कतई ताल्लुकी के ऐलानात किए गए, तकफ़ीर के नारे लगाए गए। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से एक FIR लॉन्च की गई है। क्या आप सिर्फ इस इक़दाम को ही दुरुस्त समझते हैं या मज़ीद कोई मुतालबा करते हैं? क्योंकि सिर्फ ये एक अभी मुजाहरा नहीं हुआ, इससे पहले कराची में मुजाहरे हुए हैं, दीगर मकामात पे हुए हैं, अभी दीगर ऐलानात भी किए जा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप इत्तेहाद की बात सुन रहे हैं, आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल तशय्यो के खिलाफ तकफीर की जा रही है। इस हवाले से आप क्या? देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि देखिए ये एक दुश्मन का एजेंडा है। दुश्मन दाखिली लड़ाई कराना चाहता है, पाकिस्तान को उलझाना चाहता है। ये जो भी कर रहा है इस तरह का काम, ये वतन दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, पाकिस्तान दुश्मनी है। और हमारी हुकूमत को बाकायदा इसका नोटिस लेना चाहिए, इस पर इकदाम करना चाहिए। सेनेट के अंदर अपोजिशन की हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हालात को समझा है और इस पर स्टैंड लिया है। हुकूमत के लोगों के मुंह भी खुलने चाहिए और इस जुल्म और ज़्यादती और इस क्या उसे कहते हैं कि लाकानूनियत के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए और इकदाम करने चाहिए। हुकूमत को तमाशा नहीं देखना चाहिए सिर्फ। लिहाजा हमारा पूरा मुतालबा है कि हुकूमत आगे बढ़े, इन चीज़ों को कंट्रोल करे। ये खाली आप देख लेंगे और फिर उसके बाद हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है, हमारी जो मुख्तदिर हल्के हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इनको जितना आप मौका देंगे इनका दिल ठंडा नहीं होगा, इनको सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये मुल्क बर्बाद नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अवाम का कत्ल किया, हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेला इन्होंने। ये वही लोग हैं, वही सोच है। हमने 20,000 से ज्यादा जनाजे उठाए लेकिन कभी इस तरह के काम नहीं, हमने कभी काफर के नारे नहीं लगाए। मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी को इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दार इस्लाम से खारिज किया, काफर के नारे लगे। यजीद के हक में यहाँ पर मुजाहरे हुए, हमने नारे नहीं लगाए और कोई इस तरह का नहीं किया। मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ ज़बान दराजी की इन जुलूसों के अंदर, मुजाहरों के अंदर। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ये सुन्नियों का काम नहीं है, ये अहले सुन्नत का काम नहीं है, ये शिया और सुन्नियों के दुश्मनों का काम है। ये वो ज़ुबानें हैं, ये सुन्नी की ज़ुबान नहीं है, शिया की ज़ुबान नहीं है, ये शिया सुन्नी और पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़ुबान है। हम कभी भी नहीं कहेंगे खुदा ना खासा ये अहले सुन्नत ने किया है, ये अहले सुन्नत ने नहीं किया है, ये उन काली भेड़ों ने किया है जो ना शिया को कबूल, जिन्होंने कल सुन्नियों को भी कत्ल किया था, शियों को भी कत्ल किया था और मारते थे। ये कल सुन्नी को भी काफिर कहते थे, शिया को भी काफिर कहते थे। ये उन लोगों की ज़ुबानें हैं और मेरे ख्याल में सब लोग बेदार भी और जाग भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये अपने आप को बड़ी तेज़ी से एक्सपोज कर दिया है और इंशाल्लाह और एक्सपोज होंगे और मुआशरे में आइसोलेट होंगे। ये देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज है। पाकिस्तान 5 अरब इंसानों की कनेक्टिविटी का हब है, जो शिफ्ट ऑफ पावर है ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये शिफ्ट ऑफ पावर नहीं होता और एशिया और ईस्ट की तरफ जो पावर की मुंतकिली रुक जाएगी। पाकिस्तान हसास जगह पर, लोकेशन के हवाले से स्ट्रेटजिकली आम जगह पर वाक़या है। अगर ये डिस्टेबलाइज हो जाए, पूरा एशिया और ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा। एक तो ये वजह है, टाइमिंग बहुत आम है। अमेरिका के अंदर खलफशार है, जब उनके अंदर परेशानियां, अपनी परेशानियां बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं ताकि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ लग जाए, हमारी तरफ तवज्जो ना लगे। इसराइल के अंदर खलफशार है और इस वक्त डील ऑफ सेंचुरी के फेल होने के बाद वो बहरैन से
اور امارات سے سعودی عرب کو اپنا اسرائیل کو تسلیم کروایا ہے. ہماری توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اس طرف سے بھی. کشمیر کے اندر مشکلات میں مسلمان، ہماری توجہ وہاں سے بھی ہٹا دی گئی، ہم الجھ گیا اپنے اندر. لہٰذا اس کے کئی کام کیے جا رہے ہیں. ایک کہتے ہیں تندور جب تپ رہا ہوتا ہے تو مختلف لوگ اپنی روٹی آگے لگا لیتے ہیں، تو لہٰذا مختلف لوگ اپنا کام یہاں پر کر رہے ہیں. لہٰذا اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، داخلی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور کے اوپر بھی. اب دیکھیں ابھی چیلم آنے والا ہے، خدا نہ خواستہ چیلم میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، حکومت مرکزی حکومت پر پہلے دباؤ ہے، اسے گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف مختلف کام کیے جا رہے ہیں. پھر کیا ہو جائے گا، اہل تشیع بھی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ حکومت گرائی جائے. آپ دیکھیں لبنان کے اندر چھوٹا سا ملک ہے، اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے، ان کا اپنا وزیر اعظم تھا سعد رفیق حریری، لبنان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کو استعفیٰ دلوایا. دوسرا وزیر اعظم بنا، مظاہرے شروع ہوئے، نہیں وہ اس نے استعفیٰ دیا، وہاں اتنا بڑا بلاسٹ کرایا اور حکومت گرائی. تیسرا پرائم منسٹر بن رہا تھا، پریشر ڈالا، نہیں بننے دیا، اب چوتھا بن رہا ہے. وہ ڈسٹیبلائز کرے اس پورے ریجن کو. پاکستان اسٹریٹجیکلی لبنان سے بہت زیادہ اہم ہے. وہ کوشش کریں گے یہاں حکومت نہ چل سکے، حکومت گر جائے، اور جس دن حکومت گرے گی حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا. لہذا کیا کریں گے، خدا نہ خواستہ حکومت نوٹس لے اس چیز کا، 40 سید الشہداء چیلم پر کوئی حادثہ واقع ہو گیا، کوئی بم بلاسٹ پہلے کی طرح ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس ملک کے حالات اور خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر اہل تشیع بھی کہیں گے، آج شیعہ زبان سے نہ بولیں، ان کے عقلوں میں، ذہن میں اور شعور میں ہے کہ حکومت کیوں نہیں کنٹرول کر رہی اس چیز کو، کہاں ہے حکومت، کدھر گئی ہے حکومت. لوگ سوچتے ہیں. اور کل خدا نہ خواستہ دھماکے اور جیسے قتل و غارت گری کی فضا شروع ہو رہی ہے، ایسے شروع ہو گئی تو پھر حکومت، یہ پریشر ہر طرف سے پریشر آئے گا حکومت کے اوپر، اور یہ برداشت نہیں کر سکے گی. ڈاکٹر صاحب کچھ دن پہلے آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا اس ملاقات کے دوران میں اس حساس ایشو پہ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ دیکھیں، میری پاکستان اور داخلی اور خارجی تمام مسائل کے اوپر کلی اور مجموعی جماعتی طور پر بات چیت ہوئی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لا قانونیت ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے. میں ابھی واقعاً ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے دشمن کو فائدہ ہو، ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے اس سے. ہمارے دل میں بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن اب بھی ہم کہتے ہیں، اپنی حکومت سے کہتے ہیں، اپنے مقتدر حلقوں سے کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اہل تشیع نے کمپلیٹلی ریسٹرین شو کیا ہے. کسی قسم کی، آپ نے دیکھا ہے، اپنے میڈیا کے لوگ ہو، ہماری طرف سے کسی قسم کی خدا نہ خواستہ جوابی صورتحال، کسی مسلک کو گالی دینا، اس کے خلاف کافر کافر کے نعرے لگانا اور پورے ملک کے اندر فضا بنانا، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اس کے باوجود چونکہ ہم نے سمجھا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے اور دشمن کا ایجنڈا ہے، اس کا حصہ نہیں بننا ہے، ہم نے نہیں الجھنا ہے. لہذا ہم نے اس کا راستہ روکا ہے. اب یہ حکومت کی اور ہمارے مقتدر حلقوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی فضا کو روکیں، اس طرح کے ریلیوں کو نہ ہونے دیں، تاکہ اس ملک میں فضا کو بہتر بنانے میں مدد ملے. تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچ سکتی. بھائی صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے خود کہا، اپنے ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ کچھ مفتیان کرام نے بھی ریلیاں نکالی اور آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے. یہ بتائیے گا کہ ایک مفتی صاحب جو خود چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہیں، ان کے جلسے میں یزید زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، پوری قوم ان کے اعلان پر عید بھی مناتی ہے، محرم بھی مناتی ہے، سفر بھی مناتی ہے اور تمام مذہبی ایونٹس کرتی ہے. کیا اب اہل تشیع کی قیادت، آپ تمام علماء و ذاکرین اب اس چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کو تسلیم کریں گے یا اس کی تبدیلی کا مطالبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ کل جو اجلاس ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق رویت ہلال کمیٹی کا، لاہور میں شیعہ عالم دین نے اس رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں جانے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا. اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے، میرے خیال میں یہ چاند کا تعلق زیادہ تر مذہبی سے ہے، کیونکہ اسی چاند کو دیکھ کر ہم روزہ رکھتے ہیں، محرم شروع ہوتا ہے، ماہ شعبان ہے، ہمارے مذہبی ایام اسی چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے مفتیوں کو، صاحبان فتویٰ کو بہت ہی صبر و تحمل کا عامل ہونا چاہیے، بابصیرت اور باشعور ہونا چاہیے.
आपके कलम से लिखा हुआ एक जुमला किसी की जान भी ले सकता है और किसी को ज़िंदगी भी दे सकता है। आपके कलम से लिखा हुआ एक जुमला जलती आग पर पानी भी डाल सकता है और चिंगारी पर तेल डालकर शोलों में भी तब्दील कर सकता है। बस मैं इतना कहूँगा, मैं एक उनके भाई के तौर पर, उलमा और मुफ्तियों के बरादर के तौर पर कहूँगा, नासिहाना अंदाज में कहूँगा कि आप एक तरफ हमारे उलमा बुज़ुर्गों के फतावा को देखें। मैं फिर तकरार करता हूँ, इराक़ में सामिरा के अंदर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद अली नकी अलैहिस्सलाम के हरम को बम्बों से उड़ाया गया ताकि शिया सुन्नी फसाद हो। तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने बयान दिया कि ये शिया, ये अहले सुन्नत का काम नहीं है, कभी इस तरफ ना जाना, ये दुश्मन का काम है। सुन्नी सिर्फ हमारे भाई नहीं है, हम अनफुसना, वो हमारी जान अहले सुन्नत। लिहाजा हमने इस मुल्क में रहना है। मेरी अपने अहले सुन्नत बरादरान के मुफ्तियों से भी गुजारिश है कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमें अवाम ज़दा नहीं होना चाहिए, अवाम की बागडोर हमारे हाथ में नहीं चाहिए, ना ये कि अवाम की हमारी बागडोर अवाम के हाथ में हो और अवाम में जहाँ खींच के फिर बिलखुसूस हो तकफीरी टोला, शिदत पसंद टोला, इंतहा पसंद टोला में यरगमाल बना ले और फिर हम उनके झंडे पर खुदा न खास्ता इस्तेमाल हो जाएं। मेरे ख्याल में वापसी का सबको मौका देना चाहिए, इस्लाह का मौका देना चाहिए और लोग अपनी इस्लाह करें, अपने आप को बेहतर करें ताकि इस मुल्क की फ़ज़ा को बेहतर बनाया जा सके। मामलात में बंदा आपस में मिल लेता है जब एक घर में रहते हैं, डिफरेंसेस के बावजूद भी बातचीत कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में फजल रहमान साहब हों, पीपल्स पार्टी वाले, तमाम सियासतदानों को स्टैंड लेना चाहिए। हर एक को नफरतें मिटाने के लिए बोलना चाहिए, चाहे उलमा, सियासी उलमा हैं, चाहे गैर सियासी शख्सियात हैं। मैं जिन लोगों ने सेनेट के अंदर अच्छी गुफ्तगू की है, बाहर भी आगे बयान दिया है, वो अप्रिशिएटेबल है। शेख रशीद साहब का बयान भी बहुत अच्छा था, अप्रिशिएटेबल है, ताकि इस आग पर पानी, जो आग जलाना चाहते हैं उनको नाकाम किया जाए और इसके असरात होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को बोलना चाहिए इन मसाइल के ऊपर ताकि हम इन मसाइल का हल कर सकें और मुल्क की फ़ज़ा को बेहतर कर सकें। शुक्रिया।